کے خطبے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ ثابت کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ اگر یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، تو اسلام تو اس کی کبھی بھی پشت پناہی نہیں کرتا۔ اسلام نے تو ہمیشہ اس کی مخالفت کی ہے، اور اسلام ہی وہ دین ہے جو امن عالم کا ضامن ہے۔ یہ اس نبی کا لایا ہوا دین ہے جن کو رب نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ اسلام ہی کا نظام ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصاف کا جو نظام قائم کیا ہے اور دنیا کو جو امن دیا ہے، یہ دنیا کے کسی اور مذہب اور کسی اور دین میں مل ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر زینب کے ساتھ ظلم ہو، یا نور مقدم کا کیس ہو، وہاں ظلم و ستم ہو، ثانیہ ساہیوال ہو، وہاں ظلم و ستم ہو، یا اسی سیال کوٹ میں کوئی 10-12 سال پہلے وہ دو بھائی منیب اور مغیث کو رمضان میں اینٹیں مار مار کے قتل کر دیا جائے، وہ سانحہ ہو، یا کسی بھی طرح کا ظلم و ستم ہو، تو سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے، سب کا میرٹ پہ انصاف کرنے کے بعد جو ہے وہ ان ظالموں کا انجام ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا نظام خراب ہے۔ ہمارے ہاں شرفاء، سیاستدان اور بڑے لوگ وہ اپنی طاقت، اپنے پیسے کو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہے، اور اپنے لیے قانون اور ہے، اور جب کہیں اس طرح کی بات ہوتی ہے تو سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ اسلام پہ ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا نظام تو ایسا ہے، ایسا حسین نظام ہے کہ اپنے کیا بیگانے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو امن اسلام نے دنیا کو دیا ہے وہ کسی اور نے نہیں دیا۔ یہ قصور تو ہمارا بھی ہے اور ان لوگوں کا بھی ہے جو ہمارے رہنما مقتدا ہیں اور جنہیں اسلام کے نام سے بڑی چڑ ہے، تو وہ اسلامی سزاؤں اور اسلامی قانون کو نافذ نہیں کرتے اور نہ نافذ ہونے دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ قانون جو اسلام نے ہمیں دیا ہے اور اسلام نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ اگر نافذ ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، پھر امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا اس مثال کو نہیں بھول سکتی جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک سفارش پیش کی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ اس فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی ہے، تو حضور کے کیا لفظ تھے؟ ارشاد فرمایا با خدا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ نظام لایا جائے اور اس نظام کو نافذ کیا جائے، جنہوں نے ظلم و ستم کیا ہے انہیں لا کر چوراہے میں قتل کریں، آپ دے پھانسیاں۔ اسلام تو کہتا ہے جب کوئی ایسا ظلم کرتا ہے تو اسے چوک میں لا کر سب کے سامنے قتل کرو، لٹکا دو اس کو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے اور عبرت بن جائے، تماشا بن جائے، اور پھر دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا جب سانحہ APS ہوا، ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی گئی کہ جس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی، تو جب فوجی عدالتیں بنی اور یہ ایک نعرہ بلند ہوا کہ ان لوگوں کو پھانسیاں دی جائیں، تو یہی سول سوسائٹی کے لوگ، یہی لبرلز اور یہی وہ لوگ جو انسانی حقوق کے علمدار بنتے ہیں اور سب سے زیادہ آوازیں بلند کرتے ہیں، انہوں نے شور شروع کر دیا کہ جناب پھانسی دینا تو انسانی حق کی خلاف ورزی ہے۔ تو کیا وہاں جو 120 کے قریب پھول ماؤں کے لال مسلے گئے تھے وہ انسان نہیں تھے؟ جب زینب کے ساتھ یہاں قصور میں ظلم و ستم اور وہ ایک انتہائی جانوروں والا سلوک کیا گیا، آواز اٹھی کہ ایسے ظالم کو، درندے کو پھانسی دی جائے اور چوک میں لا کر اسے قتل کیا جائے، تو یہی سول سوسائٹی کے لوگ، یہی لبرلز اور یہی مغربی ڈالروں پہ بکنے والے لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں، اگر ہم چوک میں لا کر قتل کریں گے تو یہ انسانی حق کی خلاف ورزی ہے، یہ پھانسی دیں گے تو خلاف ورزی ہے۔ یہ نعرے پہلے بھی اٹھے اور اب بھی اگر اسلامی سزا کی بات ہوگی تو یہی نعرے اٹھیں گے، یہی آوازیں اٹھیں گی۔ اور آج جب ان کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا، لیکن سارے کا سارا جو ملبہ ڈالا جا رہا ہے وہ کس بات پہ ڈالا جا رہا ہے؟ اسلام پر اور اسلام کا نام لینے والوں پر اور اسلام کا نعرہ لگانے والوں پر، کہ یہ سارا ان کا قصور ہے۔ یہ سارا جو سانحہ ساہیوال ہوا تھا اور ظلم و ستم ہوا تھا تو وہ بھی اسلام کا قصور تھا۔
یہاں اتنے کیس پڑے ہیں، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، روز میڈیا پہ بنا ہوتا ہے، یہ نور مقدم کا کیس حال ہی میں ہوا، اتنا ظلم ہوا تو وہ اسلام کا قصور تھا، یہاں جو کچھ ہوا وہ اسلام کا قصور تھا، ماڈل ٹاؤن میں جو کچھ ہوا وہ اسلام کا قصور تھا۔ ابھی پچھلے سال رمضان کے مہینے میں چوک یتیم خانہ پہ رحمت للعالمین مسجد کے سامنے کئی لوگوں کے سینے چھلنی کیے گئے، وہ بھی اسلام کا قصور تھا۔ یہ سارے کا سارا جو اسلام کا قصور سمجھا جا رہا ہے یا اسلام کا نام لینے والوں کا جو قصور بیان کیا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو تکلیف اسلام سے ہے، ان لوگوں کو تکلیف اسلام کے نعرے سے ہے۔ قرآن تو کہتا ہے، میرا رب فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل والو اگر سوچو نا تم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے عقل والو سوچو تم، اگر تم ایک دفعہ کسی کا قصاص لے لو گے تمہیں امن مل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے تم قصاص لے کے تو دیکھو، یعنی قصاص کا مطلب ہے جس نے قتل کیا قتل کے بدلے قتل ہے۔ اور اسلام کی سزائیں یہ نہیں ہوتی کہ جناب پھانسی اگر آپ نے دینی ہے تو رات کو چھپا کے اس کو پھانسی دو۔ اسلام کہتا ہے جو کسی ایک جان کو قتل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تم اسے چوک میں لے کر آؤ، پھر ندا دو، پھر لوگوں کو اکٹھا کرو، سارا شہر اکٹھا کرو، اور اکٹھا کر کے اس کو پھر وہاں پہ پھانسی دو، وہاں پہ پھر قتل کرو، دیکھنا امن قائم ہوتا ہے کہ نہیں قائم ہوتا۔ اور یہاں یہ تھا مشرف دور میں جب یہ بات اٹھی کہ جناب ٹھیک ہے جو چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹیں، یہ کراچی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب ختم ہو جائے گا، تو جناب اسی وقت وزراء نے اور کچھ لوگوں نے آوازیں اٹھائیں کہ ہم ساری قوم کو ٹنڈا کر دیں، یعنی وہ خود نہیں چاہتے کہ اسلام نافذ ہو اور امن قائم ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اقبال نے بہت پہلے کہا تھا۔ اقبال اپنی کتاب ارمغان حجاز کے اندر لکھتا ہے کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے، یہ ایک اس کا تصوراتی خاکہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ کی صدارت خود شیطان کر رہا ہے، اور اس میں ان کے گفتگو جو آپس میں ہوتی ہے تو اقبال کہتا ہے عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، یعنی ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں حضور کی شریعت نافذ ہو جائے۔ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، اقبال کہتا ہے وہ کہتے ہیں بچ جاؤ حضور کے دین سے، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفریں، یہ دین آ گیا تو عورت کا تحفظ ہو جائے گا، یہ دین آ گیا تو مرد کا تحفظ ہو جائے گا، یہ دین آ گیا تو ہر شخص کا تحفظ ہو جائے گا، بچ جاؤ۔ اور اقبال پھر کہتا ہے کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، زکوٰۃ کرتا ہے ہر دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اقبال یہ کہتا ہے اور پھر کہتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اور پھر اقبال کہتا ہے چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، جمہوریت کے نعرے لگتے رہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اسلام کی شورائیت، اسلام کے قانون کی بات ہو تو یہ سب غلط ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین۔ مسلمان کو یقین نہیں ہے اپنے قرآن پر، اپنے اسلام پر، تو پھر دوسروں سے کیا شکوہ کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامی سلطنت میں غیر مسلموں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا دور تو کسی سے بھولا ہوا نہیں ہے نا۔ حضرت عمر فاروق آپ دیکھیں گشت کر رہے ہیں، اور گشت کرتے کرتے آپ نے ایک شخص کو دیکھا بوڑھا ہے اور وہ مانگ رہا ہے، آپ رک گئے، کہا میری سلطنت میں تم مانگ کیوں رہے ہو اور بھی کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اصل میں مذہباً عیسائی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم کب سے یہاں رہ رہے ہو؟ اس سے پوچھنے کے بعد جب آپ نے تحقیق کی تو اسلام ان سے ٹیکس لیتا تھا، جزیہ لیتا تھا، چونکہ اسلام امن دیتا ہے تو اس کا وہ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں کیا وجہ ہوتی ہے، ٹیکس لیتا تھا۔ تو آپ نے اسی وقت فرمایا کہ آج کے بعد تم بھیک نہیں مانگو گے بلکہ بیت المال تمہیں وظیفہ دے گا۔ اچھا آپ نے آرڈر جاری کیا، اسلامی ریاست ہے، آرڈر جاری کیا، کیا فرمایا کہ اسلام کی سلطنت ہے، اسلامی حکومت ہے، وہ ہماری ذمہ داری میں ہے،
ہم ان سے جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں لاوارث چھوڑ دیا جائے۔ جس طرح مسلمانوں کو بوڑھا ہونے کے بعد بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے، جو غیر مسلم ہماری سلطنت میں رہتے ہیں ہم ان کو بھی وظیفہ دیا کریں گے، یہ باقاعدہ قانون بن جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنیں آپ، کہ حضور علیہ السلام نے اسلامی ریاست میں وہ غیر مسلم جو ایک پورے طریقے کے ساتھ ویزا لے کر آتے ہیں یا ایک قانون کے مطابق رہتے ہیں، جیسے کہ وہ سری لنکا رہ رہا تھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ہماری ریاست کی ذمہ داری تھی اس کو تحفظ دینا۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اس حدیث کو ذرا یاد رکھیے گا، میرے حضور فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا توجد من مسیرۃ 40 عاما، فرمایا وہ جنت جو 40,000 سال کے فاصلے پہ بندہ ہو تو جنت کی خوشبو آ جاتی ہے۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، ان میں سے ایک وہ ہے جس نے اسلامی ریاست میں قانونی طریقے سے رہنے والے کسی غیر مسلم کو قتل کیا ہو۔ اسلامی ریاست میں قانونی طریقے سے رہنے والے کسی غیر مسلم کو جس نے قتل کیا، میرے حضور فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جنت تو کیا اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ مجھے بتائیں صحیح، آج جو یہ نام لیتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام جو ہے وہ لوگوں کے اندر تشدد پیدا جو ہے وہ ان کے اندر تعصب پیدا کرتا ہے اور اسلام شدت پسندی کا درس دیتا ہے، یہ ان کی جہالت ہے، یہ ان کی حماقت ہے یا دین سے نفرت ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے، یہ میرے حضور فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا خبردار کسی نے کسی معاہد پر ظلم کیا، معاہد اس کو کہتے ہیں جو قانونی طریقے سے آپ کے اسلامی ملک میں رہ رہا ہو، جو قانونی طریقے سے اسلامی ملک میں رہ رہا ہو اسے ذمی بھی کہتے ہیں، اسے معاہد بھی کہتے ہیں۔ فرمایا خبردار الا من ظلم معاہدا، جس نے کسی قانونی طریقے سے اسلامی ریاست میں رہنے والے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، او انتقصہ یا اس کا حق دبایا، ظلم نہیں حق دبایا، او کلفہ فوق طاقتی ہی، یا اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا، یہ اسلام ہے۔ فرمایا یا اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا، او اخذ منہ شیئا، یا اس کی کسی چیز کو زبردستی لے لیا، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، جب وہ قانونی طریقے سے رہ رہا ہے، فرمایا جس نے ظلم کیا، جس نے اس کا کوئی حق لیا، جس نے اس کی کسی چیز پر قبضہ کیا، یہاں تک کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام فرمایا، کام کروایا، فرمایا ہوگا کیا؟ قیامت کے دن جب میزان لگے گا نا اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا لوگوں کے درمیان، فرمایا وہ غیر مسلم جس کے ساتھ اسلامی ریاست میں ظلم ہوا تھا، فرمایا اس کا مقدمہ میں خود لڑوں گا، اس کا مقدمہ میں خود لڑوں گا، اس کا وکیل میں ہوں گا جس غیر مسلم کے ساتھ اسلامی ریاست کے اندر ظلم ہوگا اور اسلامی سلطنت میں جس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے اور یہ اسلام کہتا ہے۔ تو اسلام تو بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی غیر مسلم جو قانونی طریقے سے آپ کے ملک میں رہ رہا ہے آپ اس کے اوپر ظلم و ستم کریں۔ لیکن 3 تاریخ سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے آپ دیکھ لیں، دیکھ ہی رہے ہیں میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے، سب کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں اور سارے اینکر اور سارے لبرلز اور سول سوسائٹی کے افراد اسلام اسلام اسلام، کبھی 295 سی، کبھی جناب فلاں، کبھی یہ کبھی وہ، اور ساری باتوں کا مطمع نظر کیا ہے کہ اسلام کو دنیا سے ختم کر دو، اسلام کا نام لینے والوں کو ختم کر دو تو بس امن قائم ہو جائے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اس ملک کے اندر ایک نہیں، اگر آپ اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھیں تو ہمارا سسٹم کیسا ہے، یہاں تو ہر روز ظلم ہو رہا ہے، یہاں تو باپ کا کیس ہوتا ہے تو کئی نسلیں قربان ہو جاتی ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے، آپ کا عدالتی نظام پیسے لینے میں 6 7ویں نمبر پہ، مراعات اور تنخواہیں لینے میں 7ویں نمبر پہ، اور دنیا میں عدل کے اعتبار سے 120ویں نمبر پر ہے۔ تو اب اسلام کو بات کرتے ہیں، اسلام تو یہاں نافذ ہوا ہی نہیں ہے۔ اسلام کی آج تک جو بات کرتا ہے ان کو گولیاں مار کے چھلنی کر دیا جاتا ہے، جو اسلام کا نام لینے لگتے ہیں انہیں دبا دیا جاتا ہے، ظلم و ستم کر دیا جاتا ہے، اور پھر باتیں یہ ہوتی ہیں کہ سارا قصور اسلام کا ہے، یہ سارا ظلم و ستم اسلام کر رہا ہے۔ یہ سب اسلام سے نفرت ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اقلیتوں کو، غیر مسلموں کو جو حقوق ہمارے ملک میں ملے ہوئے ہیں
یہ حقوق انہیں اپنے ملکوں کے اندر بھی نہیں ملے ہوئے۔ امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، تمام یورپین جو ریاستیں ہیں، یہ جتنا ویسٹ ایریا ہے وہاں سارے آپ جا کر دیکھ لیں، وہاں تو آج بھی کالے گورے کی تمیز ہے لوگوں کے اندر، وہ تو گوروں کو، گورے کالوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اور مسلمانوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا ہے یہ وہاں جا کے آپ دیکھ لیں۔ برما میں جو کچھ ہوا کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ کشمیر میں ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ اسرائیل فلسطین کے اندر جو کچھ کر رہا ہے کیا وہ ظلم نہیں ہے؟ اور دنیا کے اندر وہ آپ لیبیا دیکھیں، سوڈان دیکھیں، عراق دیکھیں، افغانستان دیکھیں، آپ چچنیا دیکھیں، روس کی وہ تمام ریاستیں دیکھیں جہاں پہ ظلم ہوتا رہا، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہاں کسی کو انسانی حقوق نظر نہیں آتے، لیکن یہاں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کے خلاف یہ سارے لبرل اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ظلم کو ظلم کہنا چاہیے۔ جتنے اسلامی مسالک ہیں سب نے ببانگ دوہل یہ کہا ہے کہ یہ ظلم ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ پھانسیاں دیں چوکوں کے اندر، لیکن پھر بھی نشان اعتراض اسلام بنا ہے۔ اچھا چلے یہی بات کر لیں، یہ ہمارے قریب ہی یوحنا آباد ہے، آپ کو یاد ہے نا یہاں پہ ایک حافظ قرآن کو زندہ جلایا گیا تھا، یاد ہوگا نا؟ یہی جب چرچ کے اندر یہاں دھماکہ ہوا 3 دن تک تو یہ روڈ بند رہے، ہم کہاں سے گھوم گھوم کے آتے رہے ہیں، اور جو اس حافظ قرآن جو کہ بے قصور تھا اس کے ساتھ ہوا، اس کی لاش کو جلایا گیا، ڈنڈے پہ لٹکایا گیا، اتنا ظلم و ستم ہوا۔ آپ نیٹ سے، یوٹیوب سے جا کر وہ ساری ویڈیوز نکال کے آج بھی دیکھ لیں، کسی اینکر کو توفیق ہوئی ہو، کسی کو یہ بولنے کی جرت ہوئی ہو کہ جناب اقلیتیں ظلم کر رہی ہیں، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ ضرور کہتے ہیں کہ اس کو اسلام کے ساتھ نہ جوڑا جائے، اس کو اسلام کی تعلیمات نہ کہا جائے، اس کی آڑ میں آ کر اسلامی قانون اور 295 کو نشانہ ہدف نہ بنایا جائے۔ اسلام کیسا تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، اور ہرقل جو کہ اس وقت سپر پاور روم کا بادشاہ تھا، اس نے لوگوں کو جمع کیا، کہنے لگا یہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، دن بدن یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو آؤ ایک فیصلہ کن جنگ کرتے ہیں، ان مسلمانوں کو ختم ہی کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں، نہ رہے گا اسلام اور نہ ان کی سلطنت پھیلے گی۔ اب اس نے ساری سلطنتیں جو جو اس کے ماتحت آتی تھیں ان کی فوج کو جمع کرنا شروع کیا۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، آپ نے بھی ندا دی، مسلمان بھی جمع ہونے شروع ہوئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح یہ اس وقت مسلمانوں کے جنرل تھے، چیف آف آرمی سٹاف تھے، سپہ سالار تھے، آپ نے بھی اعلان کیا، اور جتنے بھی وہ مفتوحہ علاقے جہاں عیسائی بھی رہتے تھے، یہودی بھی رہتے تھے، اور اس وقت کچھ دیگر مذاہب جو تھے وہ بھی رہتے تھے، لیکن حکومت وہاں پہ مسلمانوں کی تھی۔ اب حضرت عمر کا حکم آیا اور یہ اعلان کیا کہ جن علاقوں کو ہم پہلے سے فتح کر چکے ہیں وہاں سے جتنی فوج ہے وہ فوج واپس آ جائے، کیونکہ جو روم کا بادشاہ ہے وہ بہت بڑی فوج جمع کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، تو ہمیں ان علاقوں کو چھوڑ کے اپنی فوج کے ساتھ مل کے مقابلہ کرنا ہے، تو ساری فوج جمع ہو جائے۔ اچھا اب دیکھیں یہ اسلام کا حسن، آپ یقین کریں یہ تاریخ کی باتیں ہر جگہ موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے یہ اعلان کیا، حضرت عبیدہ بن جراح نے جو جتنے اس وقت کمانڈر تھے ان کو کہا کہ فوجیں واپس لے کر آؤ، تو اب اعلان کیا کرتے ہیں، حضرت عبیدہ بن جراح نے جو خط لکھا کمانڈروں کے نام، میں اس کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ہمارے مقابلے کے لیے شاہ روم نے بہت بڑی فوج جمع کی ہے اور ہمارا وہاں پہنچنا ضروری ہے، ہم نے ٹیکس اس بنیاد پر غیر مسلموں سے وصول کیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، چونکہ اب ہم تمہاری حفاظت کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے، ہم جا رہے ہیں، اس لیے تمہارا ٹیکس تمہیں واپس کر رہے ہیں، اس لیے تمہارا ٹیکس تمہیں واپس۔ تاہم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور ہم پھر یہاں واپس آئے تو ہم سابقہ معاہدے کے مطابق تمہاری حفاظت بھی کریں گے اور تم سے ٹیکس بھی لیں گے۔ اچھا سب کو ٹیکس واپس کر دیا گیا، تو پورا سسٹم تھا وہاں، کرپشن تو یہ تو نہیں تھا ماحول کہ جناب زکوٰۃ کمیٹی کے وزیر بھی ساری زکوٰۃ خود ہی کھا جائیں، وہاں یہ سسٹم تو تھا نہیں، عدل تھا، انصاف تھا۔ اب سب کو ٹیکس واپس ہوا تو وہاں کے جو عیسائی شہری تھے، کرسچن تھے، وہ کیا کہنے لگے اللہ تعالیٰ رومیوں کے خلاف، ہرقل بادشاہ ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے اور تمہیں خیر سے واپس لائے، اگرچہ رومی ہمارے ہم مذہب ہیں
لیکن تمہاری جگہ وہ ہوتے تو ایک پیسہ بھی واپس نہ کرتے اور لوٹ مار کر کے ہمارا سب کچھ لے جاتے۔ یہ تمہارے نبی کی حسین تربیت ہے کہ تم نے ہماری پائی پائی واپس لوٹائی ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا مزاج، اور یہ اسلام کہتا ہے کہ جو ہمارے معاہدے کے اندر ہیں، جن سے ہم معاہدہ کر چکے ہیں، ہم ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں کریں گے۔ پھر اللہ نے مدد کی، حضرت عمر جیسے وہ سچے اور سچے حکمران تھے، عبیدہ بن جرح جیسے بہادر اور نہ ڈرنے والے چیف آف آرمی سٹاف تھے، تو پھر ہوا کیا؟ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، گاجر مولی کی طرح روم کی سلطنت کو کاٹ کے رکھ دیا گیا، اور جب مسلمان واپس ان علاقوں کی طرف پلٹے تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کفار کو شکست دی، مسلمانوں کو فتح دی، اور مسلمانوں کی جو فوجیں تھیں وہ جب ملک شام میں واپس ہوئیں تو شام کے رہنے والے عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور دیگر مظاہر والوں نے شہروں کے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کا استقبال کرتے ہوئے جشن منایا کہ وہ آگے جنہوں نے ہمیں تحفظ دیا تھا۔ یہ اسلام کا مزاج اور یہ اسلام کی طبیعت ہے۔ لیکن یہاں بدقسمتی سے اسلام کے نام پر بننے والا ملک، اسلام کے نام پہ حاصل ہونے والی ریاست، یہاں جب بھی کچھ ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، تو وہ سارے کا سارا اسلام پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اسلام کا نام لے کر آپ دیکھیں نا، نیوزی لینڈ کے اندر جب مسجد کے اندر اتنی زیادہ تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا، تو مجھے بتائیے گا، کسی کو ملے تو دکھائیے گا کہ کسی پاکستانی اینکر نے، سول سوسائٹی کے لوگوں نے، اور وہ تمام لبرلز نے، اور جوید احمد غامدی جسے میڈیا سکالر کہتا ہے، اس جیسے بندے نے، کسی نے یہ کہا ہو کہ عیسائی مذہب ایسا ہے، کسی نے یہ کہا ہو کہ یہودی مذہب ایسا ہے، کسی ایک نے یہ بات کی ہو، اس وقت کسی کو توفیق نہ ہوئی، اور ہم بھی نہیں کہتے کہ وہ ان کا مذہب یہ کہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں ایک قتل ہو، ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، ہم ببانگے دوہل یہ اعلان کر رہے ہیں، لیکن اس کا سارا ملبہ اور سارے کا سارا مدعا کس پہ ڈالا جا رہا ہے؟ اسلام پہ، 295 پہ۔ یہ جی آپ نے جو 295 قانون بنایا ہوا ہے، یہ قانون کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک غیر مسلم کو مسلمان نے قتل کر دیا۔ اب جب قتل کیا نا غیر مسلم کو، فیصلہ ہوا، جو عدالتی سسٹم تھا اس کے مطابق تفتیش ہوئی، پتہ چلا کہ ناحق قتل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن کا حکم ہے کہ جان کے بدلے جان ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، سو تمہیں قتل کیا جائے گا۔ اب جب قتل کا فیصلہ ہو گیا اور اس کی جو اس کو سزا ہونی تھی، تلوار سے اس کا سر قلم ہونا تھا، تو اس کا سر قلم ہونے سے چند دن پہلے جو دن طے تھا، وہ جن کا قتل ہوا تھا غیر مسلم جو تھے، عیسائی تھے، وہ آگے اور کہنے لگے کہ ہماری ان سے صلح ہوئی ہے کہ ہم ان سے وہ دیت لے لیں گے، یعنی 100 اونٹ یا جو ان کی آپس میں طے ہو جاتی ہے، اتنے پیسے دے دیں ہم معاف کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، اسے بلایا، خاندان کو بٹھایا اور پھر فرمایا دیکھو تم یہاں ہمارے ماتحت رہتے ہو، ہم مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تمہیں دھمکائے یا کوئی تم سے جو مرضی تم پہ ظلم کرے اور پھر تم سے زبردستی معافی کا مانگ لے۔ تو مجھے بتاؤ کسی نے زبردستی تو نہیں کی، یا کسی نے تمہیں ڈرایا دھمکایا تو نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر اسے ہم قتل بھی کر دیں تو ہمارا جو بھائی گیا ہے وہ واپس تو نہیں آنا، اس لیے ہمارا ان سے معاہدہ طے ہو گیا ہے، تو ہم پیسے لینے چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہاری مرضی ہے، ہمارے قرآن نے یہ بھی اجازت دی ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اسلامی ریاست ہے اور کسی ظلم کرنے والے کی پشت پناہی کرے گی، تو یہ بھول جانا جب تک ہم مسلمان حکمران ہیں ہم کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ یہ جب یہاں خود 10 قتل کرنے والے حکمران ہوں، ظلم کرنے والے حکمران ہوں، اور پھر وہ یہ سسٹم کی وجہ سے تباہیاں مچیں، پھر یہی کچھ ہونا ہے۔ اگر آج بھی اسلامی نظام کو، اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے اور ایسے ظالموں کو سزا دی جائے اور ظلم و ستم کرنے والوں کو چوکوں چراہوں میں لٹکایا جائے، باخدا یہ خود بخود امن قائم ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اگر اسلام آ گیا تو پھر شرابوں پہ بھی پابندی ہوگی، پھر زنا کے اڈوں پہ بھی پابندی ہوگی، پھر حکمران جو کرپشن کر کے جناب ویسٹ کنٹریز کے اندر جزیرے تک خرید لیتے ہیں، ہر ملک میں ان کے گھر ہوتے ہیں، پھر اس میں بھی پابندی ہوگی۔ اس لیے اسلام
زبان کی حد تک تو اچھا لگتا ہے، پر اسلام کا نظام کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ اسلام کے خلاف اس لیے جو ہے اتنی بڑی بڑی زبانیں کھولی جاتی ہیں۔ باقی جہاں تک میں نے پہلے بھی شروع میں عرض کیا تھا کہ سیالکوٹ میں جو کچھ ہوا ظلم ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی جو مرضی نعرے لگائے بغیر تحقیق کے جب تک اس طرح کریں گے تو یہ سب ظلم و ستم ہے، وہ سب ظالم ہیں، سزا کے مستحق ہیں۔ جو جو اس میں جس طرح بھی مستحق ہے اس کو سزا دینی چاہیے، لیکن اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے کہ اصل اسباب کیا ہے۔ یہاں کوئی گستاخی کرتا بھی ہے نا ہمارے ملک میں، تو اس وقت تک اس کے خلاف پرچہ نہیں کٹتا جب تک ایس پی کو مطمئن نہ کر لیں۔ کسی چھوٹے لیول کا بندہ نہیں، آپ پڑھ لیں وہ ساری شرائط جو ہیں، کسی کے اوپر پرچہ دینے کی جو شرائط ہیں ان میں سے یہ اولین ترین شرط ہے کہ کسی کو اس وقت تک اس کے خلاف پرچہ ہی نہیں کٹے گا جب تک درخواست گزار ایس پی کو مطمئن نہیں کرے گا۔ تو یہ قانون تو خود جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، جب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں جناب جو عاشق رسول ہے اس نے پھانسی پر چڑھ جانا ہے اور گستاخ رسول نے شام و شام بھاگ جانا ہے۔ مشرف نے اپنے دور میں، پرویز مشرف نے کہا تھا کہ پاکستان میں لوگ جان بوجھ کے توہین کرتے ہیں تاکہ یورپ ان کو پناہ دے اور یہ دوسرے ملک میں جا سکیں۔ یہ اس نے اپنے دور حکومت میں کہا تھا۔ تو جب قانون اتنا سخت آپ دیں، فوری طور پہ قانون آسان کر دیں کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے فوراً پولیس اسے اپنی حراست میں لے، لوگوں سے تو وہ بچ جائے گا نا، پھر میرٹ پہ فیصلہ کرے، گستاخ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں۔ لیکن جب یہ کچھ ہوتا ہے، ہمارا سسٹم اتنا خراب ہے، تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارے سسٹم کا ہے۔ اسلامی نظام اور اسلامی سزاؤں کو آپ نافذ کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔